السلام علیکم، ڈریم ریکارڈ میں خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اس کے لنک، اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا چینل گرو کرے اور ہم آپ کے لیے اور ویڈیوز لائیں۔ ایک ریسنٹ واقعہ یہ ہوا کہ عائشہ خان ایک سینئر ایکٹریس تھی جو کہ گلشن اقبال کراچی میں اپنے فلیٹ میں مردہ پائی گئیں 6 دن بعد، یعنی ان کی ڈیتھ کے 6 دن بعد پتہ چلا لوگوں کو۔ ظاہر جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک کانٹینٹ پروڈیوس کرنے والوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کسی نے کچھ لکھا، ایک سب سے زیادہ جو پوسٹ شیئر ہو رہی ہے فیس بک پر وہ یہ کہ اچھا ہوا عائشہ آپا مر گئی اور ان کے ساتھ تو یہی ہونا تھا، اور اس طرح کی باتیں کہ 2 بیٹے تھے، ایک وہاں رہتا تھا اور ایک یہاں رہتا تھا، ایک اسلام آباد میں، ایک کراچی میں ڈی ایچ اے فیز 5 میں کسی فیز میں رہتا ہے، اور انہوں نے پوچھا نہیں اور انہوں نے یہ نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی جائیداد، سارے تجزیے دنیا کے سارے انسانی نفسیاتی معاملات اور سارے جائیداد اور ترکے سے حوالے سے لوگوں نے اپنے جو بھرے بیٹھے تھے سب نے نکال دیا اور سب نے یہ بتا دیا کہ کیا ہوا۔ کچھ فنکار برادری یعنی جو سو کالڈ سلیبس اپنے آپ کو سیلیبریٹیز کہتے ہیں، انہوں نے بھی آ کے جو ہے شروع ہو گیا کہ یہ ہمارے لیے بہت لمحہ فکری ہے اور یہ اور وہ ہے۔ کچھ دن بعد پھر کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا اداکار کے ساتھ کوئی اور ایسا حادثہ یا واقعہ ہو، پھر یہ لوگ اسی طرح باتیں شروع کر دیں گے، اسی طرح کی باتیں۔ انہوں نے سب سے بڑی بےوقوفی کی، کچھ سال پہلے انہوں نے اپنی ساری جائیداد اپنے بچوں کے نام کر دی۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک ایکٹریس تھی، میں ان کو پرسنلی کئی دفعہ ملا ہوں، میری ملاقات رہی ہے ان سے کئی دفعہ، اور بہت زندہ دل اور بہت ہی جالی پرسنالٹی تھی ان کی، ہر وقت ہنسانا اور ہنسنا اور دوسروں کے لطیفوں پہ اور خود چٹکلے چھوڑنا اور جملے، اور بہت ہی زندہ دل خاتون تھی، بہت ہی لولی۔ تو وہ تو خیر اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے ساتھ جو ہوا، وہ ایک اور آرٹسٹ ہیں، وہ پینٹر تھے، ان کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ وہ اکیلے رہتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ سب سے اہم سوال، خالی وہ ایک اکیلی، کیونکہ وہ مشہور تھی، ایکٹریس تھی اور بہت عرصے سے کام کر رہی تھی، اور وہ آخری چٹان ڈرامہ جو اس میں بھی تھی، اور کافی ڈراموں میں انہوں نے کام کیا، تو ان کا ایک کریئر ہے اور وہ مشہور تھی، تو اس لیے بہت زیادہ بات کرنے کو آپ کو سننے کو مل رہی ہے، لوگ بات کر رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور دبا کے ان کے بارے میں افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بھائی آپ ایک اس طرح کے واقعات سے یہ سبق حاصل کریں کہ آپ کی سوسائٹی کا ہے، آپ کا معاشرہ کا ہے۔ پہلی بات، بچوں نے جو کچھ کیا ہے، پہلا واقعہ دنیا سے بہت سارے بچوں نے کیا ہے، میں جانتا ہوں لوگوں کو پرسنلی جن کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ بچے نہیں پوچھتے۔ لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک صاحب تھے، ملازموں پہ چھوڑا ہوا تھا، ملازم گھر کا سارا سامان چوری کر کے ان کو بیسمنٹ میں چھوڑ کے چلے گئے۔ 6 مہینے بعد بچوں کو پتہ چلا، یا 1 سال بعد پتہ چلا کہ ان کے ابا، پوچھا ہی نہیں انہوں نے، وہ آئے تو پتہ چلا وہ ان کی لاش بھی نہیں تھی، ان کا صرف وہ تھا، سٹرکچر موجود تھا، یعنی کہ ڈھانچہ موجود تھا، اور وہ کیڑے کھا چکے تھے، قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، نماز جنازہ بھی نصیب نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں یہ سچا واقعہ نہیں ہے، بہرحال اس طرح کا واقعہ فیس بک پہ اس طرح کی بہت چیزیں آتی رہتی ہیں جن کے بارے میں تصدیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ سن کے لگ رہا ہوتا ہے جھوٹ ہے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ بات یہ ہے کہ ریالٹی میں اگر آپ چیک کریں اس واقعے کو اور ایسا کیوں ہوا، تو آپ کی سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ آپ کی سوسائٹی یہاں جا رہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں دلائے لاما کی طرح، آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں کسی مقدس روحانی پیشوا کی طرح، اور اس کے بعد ان سے لگا لیتے ہیں بہت ساری امیدیں۔ ایک کامن فیکٹر جو ان سارے معاملات میں پایا جاتا ہے، مشاہدے کی بنیاد پہ بات کروں، اس میں کوئی نالج یا کوئی تحقیق موجود نہیں ہے، صرف ایک مشاہدہ ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے بڑھاپے میں یا بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، نہیں پوچھتے، وہ ان میں ایک کامن فیکٹر ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ اپنے بچوں کو ضرورت سے زیادہ انوکھا بنا کے پال رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے پال رہے ہوتے ہیں جیسے دنیا میں صرف ان کے اولاد ہوئی ہے۔ میں عائشہ آپا کو نہیں کہہ رہا، جنرلی ایسا ہوتا ہے۔ ان کے بچوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ بہت سارے بچوں نے کیا اور وہ کر رہے ہیں اور ہوتا رہتا ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی کرتی ہے۔ جو اصل المیہ ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ اگر بچے چلے گئے تھے اور اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے، جو کہ ان کا ذاتی میٹر ہے، وہ کریں اپنے ماں باپ کی خدمت یا نہ کریں، یا اپنی ماں کو چھوڑ دیں یا ان کا خیال رکھیں، ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ محلے کے لوگ جو اپارٹمنٹ میں رہنا، گلشن میں، کراچی گلشن اقبال میں اتنی زندہ دلی ہے اور اتنا زیادہ لوگ ایک دوسرے سے ابھی بھی ملتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، وہ کیوں آئسولیٹڈ تھی اس بلڈنگ کے اندر جس میں اور بھی اپارٹمنٹ تھے، اس میں اور بھی فیملی رہتی تھی؟ کوئی وجہ ہوگی نا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے تعلقات اچھے نہ ہو پڑوسیوں سے، ہو سکتا ہے پڑوسی اچھے نہ ہو سکتا ہے کہ وہ پسند نہ کرتی ہوں کہ پڑوسی ان سے ملے، ہو سکتا ہے پڑوسی زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں ان کی لائف میں۔ تو ایک درجہ جو ہمسایوں کا، پڑوسیوں کا پایا جاتا ہے اسلام میں بھی، اور نیچرلی بھی وہ موجود ہے کہ یار پڑوسی جو ہے وہ رشتہ دار سے زیادہ آپ کا ہمدرد ہوتا ہے یا ہمدرد ہو سکتا ہے۔ تو پڑوسی اگر ایسے نہیں تھے کہ وہ ان کا خیال رکھتے، پڑوسیوں کو 6 بار، بھائی رشتہ دار تو دور بیٹھے تھے نا، بیٹے تو ایک
डिफेंस में था, एक इस्लामाबाद में था। जो बराबर वाले फ्लैट में रह रहा था या उसी फ्लोर पे अगर कोई और फ्लैट भी थे या उससे नीचे वाले फ्लोर पे या उससे ऊपर वाले फ्लोर पे, तो उन लोगों ने भी तो 6 दिन से आते जाते नहीं देखा होगा ना, तो इसका मतलब है वो डिस्कनेक्टेड थी उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से भी। अच्छा, वो अकेली नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो डिस्कनेक्टेड रहते हैं, बिल्कुल तना रहते हैं, पूछते भी नहीं है, ना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, ना वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। तो इंसान इतना दूर होता है। आप इसी सोसाइटी में रहते हैं जिस सोसाइटी में हजारों लाखों लोग रोजाना जो है करोड़ों रुपए जो है वो होटलों पे, खानों पे, ईटिंग आउट पे, स्ट्रीट फूड पे, हाईवे पे जो बने हुए इतने बड़े बड़े शनवारी विलवारी और अल हबीब और जो भी सज्जाद वज्जाद, उन सब पे जाके खाना खाते हैं ना हजारों लोग, तो वो साथ में लोग भी जाते हैं ना, तो लोग मिलकर रहना चाहते हैं क्योंकि इंसान की नेचर है। तो कोई इंसान इतना आइसोलेट कैसे हो गया? वो इतना आइसोलेट हो गया कि वो बच्चों को तो उसने डिस्कनेक्टेड था वो बच्चों से, लेकिन वो पड़ोसियों से भी डिस्कनेक्टेड था। उनके पड़ोसी भी उनको नहीं पूछ रहे थे, कोई उनसे बात नहीं कर रहा था, किसी को ये नहीं पता था कब आती है, कब जाती है, कब सोती है, कोई खाना देने नहीं आया, कोई नाश्ता देने नहीं आया, कोई और खैरियत पूछने नहीं आया, कोई औरत मिलने नहीं आई। तो मतलब ये है कि हम एक ऐसी सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं जहां हम अपने काम से काम रखना चाहते हैं, और ये जो लोग जितने भी फनकार बिरादरी आके जो इतना टै 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 कर रही है ना सारी, कि ये हो गया वो हो गया, ये इनका खुद रवैया इनके पड़ोसियों से पूछ लें कैसा है, और ये किस तरह बिहेव करते हैं उन जगहों पर जहाँ ये रहते हैं, अपने इलाके में, अपनी विसिनिटी में। इनका चौकीदारों से, ड्राइवरों से कैसा रवैया है, इनका दीगर पड़ोसियों से कैसा रवैया है, ये इनसे, इनके पड़ोसियों से आपको अच्छी तरह पता है। तो एक तो ये कि आप बहैसियत कौम, अब एक साहब कहने लगे कि वो, मैंने फेसबुक पे ही पढ़ा कि जी वो कहीं पे जमा करा देते, वो है ओल्ड हाउसेस होते हैं, हमें प्राइवेटली ओल्ड हाउसेस बनाने चाहिए और लोगों को रखना चाहिए। भाई लोग कंसर्न ही नहीं है किसी चीज से, लोग किसी चीज पे, देखिए मैं आपको रियलिटी बता दूं, लाहौर में जो सरकारी बूढ़े लोगों के लिए जगहें बनी हुई हैं, यानी ओल्ड हाउसेस बने हुए हैं, वो 40% खाली है, उनमें 60% ऑक्यूपाइड है, 40% खाली है। और कराची में जितने भी ओल्ड हाउसेज हैं, चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी है, उनमें बुकिंग एडवांस में हुई हुई है, साल भर बाद के लोग, कोई मरता है तो जगह मिलती है, अदरवाइज वो खाली नहीं है। तो अब मिजाज का फर्क क्या हुआ है, कराची में लोग बूढ़े लोगों को घर में नहीं रखना चाहते, लाहौर में लोग रखते हैं, साथ भी लेके जाते हैं, खाने पे भी लेके जाते हैं, घूमने भी लेके जाते हैं। मैंने दादियाँ और नानियाँ टाइप एज की खवातीन को नाश्ते में भी खाने में फैमिली के साथ आते हुए देखा है, और खानों पे भी आते हुए देखा है, यानी रेस्टोरेंट वगैरह में। तो आप अगर रखना चाहते हैं तो आप अपने पड़ोसी का भी ख्याल रख सकते हैं, और अगर आप नहीं रखना चाहते तो अपनी सगी माँ का भी नहीं रखना चाहते। तो आपको एक ऐसे वाक़े से जो कंटेंट अवेलेबल हुआ है उसके ऊपर मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जितनी भी तकरीरें करनी है वो आपने करनी, जो भी आपने अपने फलसफियाना ख्यालात पेश करने थे वो पेश कर दिए। आपको ढंग की बात कर लें जो प्रैक्टिकल हो। ये फनकार बिरादरी आपस में जो है वो खुद एक दूसरे का ख्याल नहीं करती। कुछ लोग करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसे ही, कुछ लोग जरूर करते हैं ख्याल, कुछ लोग बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते। तो आप भी एक अपनी अलग दुनिया में रह रहे हैं ना, एक ऐसे यूटोपिया में रह रहे हैं जिसमें आपको लगता है आप बहुत अनोखे, सारी दुनिया जो है वो बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा या किसी और मखलूक है, ये इंसान नहीं है। तो फिर आप अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो एक ये भी वजह है दूरी की, आप अपने आप को दूर कर लेते हैं। दूसरी वजह ये है कि आपको लोगों ने दूर कर दिया, जिस भी वजह से, वो आपकी बद अखलाकी, आपकी खुश अखलाकी, आपका मिजाज है, या आप चाहते ही नहीं है कि लोग आपसे मिलें या करीब हो। तो इंसान बुनियादी तौर पे जो जिस तरह डिजाइन हुआ है, जिस तरह सॉफ्टवेयर इंसान का बना हुआ है, इंसान एक समाजी जानवर है, सोशल एनिमल है, और वो लोगों के साथ ही खुश रहता है, लोगों से मिलजुल के खुश रहता है। हाँ, ये रविश जरूर चल पड़ी है और लोग करते हैं ऐसा कि वो मिलजुल के नहीं रहते और एक दूसरे के साथ जो है लाताल्लुक रहना उनको ठीक लगता है, प्राइवेसी के नाम पे। जो भी उनकी वजूहात है कि वो नहीं चाहते कि उन्हें लोगों को पता चलेगा हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारा घर कितना अच्छा है, या कुछ लोग शो ऑफ करते हैं और ज्यादा मिलते हैं, वो जो भी उसकी वजूहात है। हम बहैसियत माशरा जिस तरफ जा रहे हैं वो ये कि हमने सिर्फ अपनी फिक्र शुरू कर दी है और हमने दूसरों की फिक्र छोड़ दी है। ऐसा करने से एक इनफरादी माशरा जन्म लेता है, जो कि अलग अलग लोग अकेले अकेले रहते हैं, और फिर इस तरह के वाक़यात और भी हो सकते हैं। अल्लाह करे ना हो, इंसान सुधर जाए, हम लोग सुधर जाए। अल्लाह हाफ़िज़।